بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت چراغ دہلوی، جنہیں شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک عظیم صوفی بزرگ اور سلسلہ چشتیہ کے نمایاں فرد تھے۔ حضرت چراغ دہلوی کی ابتدائی زندگی۔ حضرت نصیر الدین محمود 1274 میں بھارت کے علاقے ایودھیا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک نیک اور دیندار گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد سید یحییٰ ایک علم و فضل کے حامل شخص تھے، جنہوں نے آپ کی تربیت اسلامی اصولوں اور روحانی تعلیمات کے مطابق کی۔ ابتدائی عمر میں ہی آپ کا رجحان دین کی طرف تھا اور آپ نے قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد حدیث، فقہ اور دیگر علوم دنیا میں مہارت حاصل کی۔ دہلی کی جانب ہجرت۔ حضرت چراغ دہلوی نے کم عمری میں ہی دہلی کا رخ کیا تاکہ وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر صوفی بزرگ کی صحبت میں آ سکیں۔ دہلی پہنچ کر آپ حضرت نظام الدین کے مجلس میں شامل ہوئے اور ان کے دست بیعت ہوئے۔ حضرت نظام الدین نے آپ کو روحانی علوم میں تعلیم دی اور آپ کے اندر موجود صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید خاص۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت نصیر الدین محمود کو اپنی محبت اور شفقت سے نوازا اور انہیں اپنا مرید خاص بنایا۔ آپ نے کئی سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی اور ان کی تعلیمات کو اپنایا۔ حضرت نظام الدین نے آپ کو چراغ دہلی کا لقب دیا، جو بعد میں آپ کی پہچان بن گیا۔ تبلیغ اور خدمت خلق۔ حضرت چراغ دہلوی نے اپنی زندگی لوگوں کی خدمت اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی خانقاہ دہلی میں ایک مرکز بن گئی، جہاں ہر طبقے کے لوگ آ کر روحانی سکون حاصل کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ توحید، صبر اور انسانیت کا درس دیا اور لوگوں کو محبت اور امن کی تلقین کی۔ تصانیف اور تعلیمات۔ حضرت چراغ دہلوی کی کئی تصانیف موجود ہیں، جن میں صوفیانہ اصول اور اسلامی تعلیمات کو واضح کیا گیا ہے۔ آپ کی تعلیمات میں شریعت اور طریقت کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ آپ کا کہنا تھا، دلوں کو روشن کرنے کے لیے عشق الہی کی ضرورت ہے اور یہ روشنی نفس کی خواہشات کو ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت چراغ دہلوی کا روحانی سفر۔ حضرت چراغ دہلوی کی روحانی ترقی حضرت نظام الدین اولیاء کی تربیت کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ نے ابتدائی دنوں میں شب و روز ریاضت اور عبادت میں گزارے۔ حضرت نظام الدین نے آپ کو روحانی منازل طے کرنے کے لیے صبر، شکر اور توکل جیسے صفات اپنانے کا درس دیا۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ حضرت چراغ دہلوی نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ اللہ کے قریب کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ حضرت نظام الدین نے جواب دیا، اپنے دل کو نفرت، حسد اور دنیاوی لالچ سے پاک کر لو، تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ خانقاہ کا نظام اور سماجی خدمات۔ آپ کی خانقاہ دہلی میں عدل، مساوات اور خدمت خلق کا گہوارہ تھی۔ یہاں امیر و غریب، بادشاہ اور رعایا اور ہر مذہب کے لوگ آتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا، آپ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے۔ حضرت چراغ دہلوی بیماروں کی عیادت کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور یتیموں کی پرورش کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے آپ سے کہا کہ دنیا میں اتنا ظلم و فساد کیوں ہے؟ آپ نے جواب دیا، جب تک انسان اپنے دل کو نفرت سے پاک نہیں کرتا، یہ فساد ختم نہیں ہوگا۔ محبت سب سے بڑی عبادت ہے۔ عوام کے ساتھ محبت بھرے واقعات۔ آپ کے متعلق کئی ایسے واقعات مشہور ہیں جو آپ کی رحم دلی اور محبت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ بہت غریب ہے اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ حضرت چراغ دہلوی نے فوراً اپنی قمیض اتار کر اسے دے دی اور کہا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ آپ کی کرامات۔ حضرت چراغ دہلوی کی کرامات لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھیں۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایک قحط کے دوران آپ نے دعا کی تو دہلی میں بارش ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت چراغ دہلوی کی دعا کا اثر ہے۔ آپ کا تصوف میں مقام۔
حضرت چراغ دہلوی کا تصوف میں مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارا اور طریقت کو اس کے ساتھ جوڑا۔ آپ کا کہنا تھا کہ شریعت کے بغیر طریقت ایسی ہی ہے جیسے چراغ بغیر روشنی کے۔ وصال کے بعد اثرات۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی تعلیمات کو آپ کے مریدین نے پھیلایا۔ دہلی کے بادشاہوں اور عوام نے بھی آپ کی تعلیمات کو اپنایا۔ آپ کا مزار دہلی کے علاقے خانقاہ چراغ دہلی میں واقع ہے اور آج بھی لوگ وہاں سکون اور رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ حضرت چراغ دہلوی کے اقوال۔ آپ کے کئی اقوال آج بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جیسے صبر ایک ایسا چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دیتا ہے۔ اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر دو، تمہیں ہر شے میں اللہ نظر آئے گا۔ سخاوت دل کی پاکیزگی کا آئینہ ہے۔ حضرت چراغ دہلوی کے مشہور شاگرد۔ آپ کے شاگردوں میں کئی جید علماء اور صوفیاء شامل ہیں جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا۔ ان میں خاص طور پر حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام قابل ذکر ہے، جو بعد میں گلبرگہ دکن میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے ذریعہ بنے۔ آپ کی یادگاریں۔ حضرت چراغ دہلوی کا مزار ایک روحانی مرکز ہے۔ یہاں ہر سال اس کے موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے۔ مزار کے قریب ایک قدیم لائبریری اور مدرسہ بھی قائم ہے جو آپ کی علمی اور روحانی وراثت کی گواہی دیتا ہے۔ نتیجہ: حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند تھی جو رہتی دنیا تک لوگوں کو ہدایت اور روشنی فراہم کرتی رہے گی۔ آپ کی تعلیمات، کرامات اور عوامی خدمات ایک ایسا خزانہ ہے جو آج بھی لاکھوں دلوں کے لیے سکون اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وصال: حضرت چراغ دہلوی نے سن 1356 میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار دہلی میں واقع ہے جو آج بھی عقیدت مندوں کے لیے ایک روحانی مرکز ہے۔ لوگ دور دراز سے آ کر آپ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت چراغ دہلوی کی اہمیت۔ حضرت چراغ دہلوی کی شخصیت اور خدمات نے دہلی کے صوفی سلسلے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی روحانی سفر کے متلاشیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس کو بھی وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔